ایک قطع امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو، کہ نبی کی یاد دلاتا ہے نام ایسا تھا، نبی کی یاد دلاتا ہے نام ایسا تھا، علی کا علم سکھائے مقام ایسا تھا۔ شکریہ۔ وہ تشنا لب ہی رہا کربلا سے شام تلک، وہ تشنا لب ہی رہا کربلا سے شام تلک، علی کا لال علیہ السلام ایسا تھا۔ واہ 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 واہ، اور شیرزئی کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمام عمر مناتا رہا غم شبیر، تمام عمر مناتا رہا غم شبیر، اسی کا آج ہے ماتم امام ایسا تھا۔ ماشاءاللہ جی، واہ واہ، شکریہ۔ ہے اس کے علم سے پر نور آج بھی اسلام، بے شک ہے اس کے علم سے پر نور آج بھی اسلام، وسیع حضرت خیر الانعام ایسا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی مہربانی۔ اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے عظیم ناظم جناب حسین نقوی صاحب کو، کہ آج کی مجلس شہادت کی نظامت کی ذمہ داریاں پوری کریں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ غضنفر بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم 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 السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کریں۔ جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ میں آج بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نعرہ حیدری، یا حیدر، جزاک اللہ۔ حق علی، حق علی، حق علی۔ میں آج سورہ کاف کی آخری 5 آیات کا تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ جزاک اللہ۔ یہ سورہ تقریباً 5ویں سال نبوت میں نازل ہوئی تھی، جس میں مکہ کے کفار قریش رسول اکرم کی مخالفت میں حد سے بڑھ گئے تھے، اور جب رسول اکرم نے ان کو آخری مطلب مرنے کے بعد زندہ ہونے آخرت کے متعلق بتایا تو وہ ان پہ فکرے کستے تھے۔ تو اس کے متعلق ہے شروع میں جو آیت میں ہے کہ پروردگار اٹھائے گا، اور آخری آیت میں رسول سے کہا گیا ہے کہ آپ کا کام صرف تعلیم دینا ہے، اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں پروردگار وہ سن رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستمع یوم یناد المناد من مکان قریب، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، ذالک یوم الخروج، انا نحن نحیی ونمیت وعلینا المصیر، یوم تشقق الارض عنہم سرعا، ذالک حشر علینا یسیر، نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ ترجمہ ہے، اور سنو جس دن ایک پکارنے والا ہر شخص کے بالکل قریب سے پکارے گا، من ہر کوئی جو قبروں میں پہنچا ہوگا، جہاں جہاں ہوگا اس کو بھی آواز آئے گی، جس دن سب لوگ حشر کا شور و غل ٹھیک ٹھاک سن رہے ہوں گے، اور وہ مردوں کا قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں، اور سب کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ بے شک جس دن زمین ان پر سے کھل جائے گی اور لوگ اس میں سے تیز تیز نکل رہے ہوں گے، یعنی اپنی قبروں سے کسی آواز کو سن کے جیسے بالکل قریب سے کسی نے کہا وہ اٹھ کے چل دیں گے۔ یہی تو وہ حشر و نشر ہے، یعنی سب کو جمع کر لینا، جو ہمارے لیے بالکل آسان ہے۔
ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ بھی وہ کہتے رہتے ہیں کہ مگر آپ کا کام ان سے جبرن منوانا نہیں ہے، آپ تو بس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت اور یاد دہانی کراتے رہیے جو میرے عذاب یا کہ وعدے یا سزا کے اعلان سے ڈرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ واہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ ظہیر بھائی۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھے ہمارے ظہیر بھائی جو اپنے مخصوص انداز میں تلاوت اور ترجمہ قرآن پاک پیش کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی میں التماس کروں گا محترم جناب امداد نقوی صاحب سے کہ حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں۔ جناب شکریہ، امداد نقوی صاحب۔ شکریہ حسنین بھائی، بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویا عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده یا رسول اللہ اعتذن لی ان ادخل معك تحت الكساء قال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لك فدخل معه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله يا جد السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك
یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المومنین فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی وابن عمی رسول اللہ فقلت نعم ہا ہوا مع ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وله وعلیک السلام یا اخی ویا وسی وخلیفتی وصاحب اللواء قد اذنت لک فدخل علی تحت القصاء اللهم صل على محمد ثم آتيت نحو القصاء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصاء قال وعليك السلام يا بنتي يا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت القصاء اللهم صل على محمد فلما اكتملنا جميعا تحت القصاء أخذ أبي رسول الله بطرفي القصاء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد محمد قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد فقال جبرائيل يا ربي آتاذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد محمد وآل محمد
فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد محمد وعلى وعلى آل محمد محمد. محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. قال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج له هما إلهي ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجتا إلهي. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جزاك جزاک اللہ امداد بھائی، جزاک اللہ. اللهم نسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق 9 الأئمة من ذرية إمام الحسين عليهم الصلاة والسلام. خدایا مریضوں کو شفا عطا فرما. الہی آمین. بانی مجلس کے تمام نیک خواہشات کو پورا فرما. آل محمد یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب دعا کا، اور بہت شکریہ امداد بھائی آپ کا حدیث قصہ کے لیے. اور اس سے پہلے کہ میں جناب علی رضا صاحب کو زحمت دوں، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. آج کے بانی ڈاکٹر ابرار زیدی کے مرحومین سب اپنے اپنے محرمین کے اور ان مومنین کے مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ایک دفعہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. مرحومین کے نام بھی آپ بتلا دیں. جی، مرحوم کے نام میں کر دوں. یوسف علی، ساجدہ بیگم، عابدہ بیگم، سید محمد جعفر، صالحہ بیگم، جعفر طیار، سید محمد ذکی، سیدہ کنیز زہرا اور سرفراز حسین زیدی صاحب. بسم اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله ان شاء الله. الله الزهراء ماشاء اللہ سبحان اللہ جناب. سبحان اللہ. اور اب میں ملتمس ہوں جناب رضا علی خان صاحب سے کہ آئیں اور سلام پیش کریں. جناب علی رضا خان صاحب. بواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد.
جہل کی دی دوری وادی ظلمات کا سفر جہل کی دی دوری وادی ظلمات کا سفر علم کی بے خبری بھی ہے حقیقت میں خبر علم ہے حضرت آدم کی خلافت کا جواز علم ہی نوح کی کشتی کا بنا تھا لنگر فرزند پہ راضی ہے دل ابراہیم علم رکھ دیتا ہے پہلو میں پہاڑوں کا جگر جہل ڈرتا ہے پہاڑوں میں ہو یا غاروں میں علم کو چین کی نیند آتی ہے زیرے خنجر جہل میدان میں علم چھوڑ کے لوٹاتا ہے گولی پہ اٹھا لیتا ہے بابے کیا خوب شعر علم مفلوج دماغوں کی قلبازی ہے آدمی ذات الہی سے ہٹا لے جو نظر سکتی نہیں تاریخ کبھی وہ منظر علم کے شہر میں جس وقت کھلا 5 در علم کے شہر میں سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اٹھ کے تو نے سنبھالا میرے مولا جیسے کوئی اڑتے ہوئے اور آنکھ پہ رکھ دے پتھر اشک سجاد سے دھلتا رہا چہرہ تیرا غم کی شبنم میں کھلا علم و عمل کا گل تر تیرا دادا بھی امام اور تیرا نانا بھی امام اس فضیلت میں نہیں ہے کوئی تیرا ہمسر اس لیے دل میں اتر جاتے ہیں اشعار پیام ہے تیرے مدرسے علم کا کچھ اس میں اثر جہل کی دی دوری وادی ظلمات کا سفر جزاک اللہ خوب انداز اچھا ہے آپ کا ماشاءاللہ یہ تھے جناب علی رضا خان صاحب جو بہت بہترین انداز میں سلام پیش کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اب میں انتہائی ادب سے درخواست کر رہا ہوں محترم قبلہ مولانا ریحان زیدی صاحب سے کہ ذیب ممبر ہو اور آج کی مجلس شہادت امام باقر سے خطاب فرمائے۔ مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب۔ اللہم صلی علی آواز محمد بلند نعرہ صلوات محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔
بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ربنا تقبل منا انک انت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال مولانا الإمام محمد الباقر عليه الصلاة اللهم والسلام. صل على محمد محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جابر يكتفي من انتحل التشيع بحبنا أهل البيت والله ماشيتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد. محمد. پہلے تو میں آپ حضرات کی خدمت میں شہادت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں اپنے آقا مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کے جد نامدار کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں آپ کی شہادت پر۔ خداوند عالم نے ہدایت کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لی ہیں، اور یہ اہتمام فرمایا ہے کہ بشر کے آنے سے پہلے ہدایت کا اہتمام پہلے فرمایا ہے، بشر کے آنے سے پہلے علم کا اہتمام پہلے فرمایا ہے، بشر کے آنے سے پہلے امامت کا اہتمام نورانی شکل میں پہلے فرمایا ہے، بشر کے آنے سے پہلے معصوم ہونے کا اعلان پہلے فرمایا ہے، بشر کے آنے سے پہلے خلافت کا اعلان پہلے فرمایا ہے۔ اتنا عظیم منصب ہے یہ خلافت اور امامت کہ خداوند عالم نے معصومین سے بھی خلافت کی طرف سجدہ کروایا ہے۔ وہ معصومین ہیں فرشتے جو بارگاہ الہی میں عبادت انجام دیا کرتے تھے۔ کوئی تو مرحلہ ہوگا کہ ان معصوم فرشتوں سے اللہ نے امامت اور خلافت کے لیے سجدہ کرایا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے معصوم ہونا فرشتوں کا اور ہے، ہمارا بنایا ہوا خلیفہ اس کا معیار کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا یہ عادت معصومین فرشتوں کو ڈلوائی جا رہی ہے۔ یہ لفظ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا ذہن 14 معصومین کی طرف نہ جائے۔ معصوم فرشتوں سے جب سجدہ کرانے کی، عظمت بتانے کی، منزلت دکھانے کی بات ایک ولی خدا کے لیے، ایک خلیفۃ اللہ کے لیے، ایک نبی کے لیے ڈلوائی جا رہی ہے، تو وہ اللہ جسے معصوم بنا کے بھیج رہا ہے، وہ اللہ جسے امامت دے کے بھیج رہا ہے، وہ اللہ جسے خلافت دے کے بھیج رہا ہے، وہ اللہ جو منصوص من اللہ معصوم بنا کر بھیج رہا ہے، تو کیا خاکی بندوں سے ان کا احترام نہ کرائے گا؟ توجہ چاہتا ہوں کہ کیا خاکی بندوں سے ان کی مودت کا حکم نہ دے گا؟ کیا خاکی بندوں کو ان کی محبت کا حکم نہ دے گا؟ اور یہ بھی کمال ہے امامت کے منزل میں، آپ آ کر کے دیکھیے گا۔ اور میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، منزلت امامت کتنی ہے، آل محمد کا مرتبہ کتنا ہے، میں غیروں کی بات کر رہا ہوں، اپنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے امام شافعی کا قول ہے، جو محمد اور آل محمد پر نماز میں درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی باطل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیزان گرامی، اگر امام شافعی کو کہنا یہ تھا، امام شافعی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو سورہ الحمد نہ پڑھے نماز باطل ہے، جو سورہ قل نہ پڑھے نماز باطل ہے، لیکن یہ درود کا مسئلہ کیوں پیش کیا گیا؟ امام شافعی کی نگاہ کہیں اور چل رہی تھی، امت مسلمہ کچھ اور سمجھ رہی تھی، لیکن کیا کمال ہے امام شافعی کا۔ عزیزان گرامی، یہ جو نماز پنجگانہ ہے،
اس میں روزانہ الحمد پڑھتے ہیں پہلی اور دوسری رکعت میں، تیسری اور چوتھی رکعت کا تو اختیار ہے نا کہ ہم چاہے جو پڑھیں، لیکن پہلی اور دوسری رکعت میں ہم اختیار نہیں ہے، پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آواز دیتے اگر محمد اور آل محمد پر ملاحظہ فرمائیے درود نہ بھیجا جائے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو امام شافعی کا اشارہ نماز پنجگانہ کی طرف ہے یا کسی اور نماز کی طرف بھی ہے؟ عزیزو ذرا سا میرے ساتھ آئیے، انسان جب دنیا سے جاتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد 5 تکبیریں کہہ کر ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس میں نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ تشہد ہے، نہ سلام ہے، اس رکعت نماز میں جو نماز میت کے نام سے پڑھی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدانیت کی گواہی دی جاتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد اور آل محمد پر درود بھیجا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے شافعی صاحب کا یہ نظریہ ہو کہ اگر نماز جنازہ میں درود نہ بھیجا جائے تو تمہاری نماز نہ ہوگی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی محمد اور آل محمد پر اگر درود نہ بھیجا جائے تو تمہاری نماز نہ ہوگی۔ تو مرتے وقت بھی بے نمازی انسان جائے گا اگر محمد و آل محمد کو یاد نہ کیا جائے۔ صلوات پڑھ دے آج اس محمد کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کیا کہنے جناب جابر کا۔ اب وہ روایت جو میں نے پیش کی حسب عادت میں ایک چیز تو پیش کرتا ہوں، زیادہ نہیں تو کم ہی صحیح، کہ معصومین کی جو روایات اے کاش وہ ہم پہنچاتے رہیں تو ہمارے تمام منازل طے ہوتے چلے جائیں گے۔ خود اسی امام کی، وہ امام جس کا لقب باقر ہے، وہ امام جس کا لقب شاکر ہے، وہ امام جس کا لقب ہادی ہے، وہ امام جس کا لقب امین ہے، وہ امام جس کا اسم مبارک محمد ہے، کنیت ابو جعفر ہے، والد ماجد امام زین العابدین ہیں، والدہ ماجدہ فاطمہ بنت حسن ہیں، ولادت پہلی رجب سن 57 ہجری کو ہوئی ہے، مدینہ منورہ ہے، بروز جمعرات ہے، ازواج میں ملتا ہے 2 شادیاں آپ کی ہوئی تھی، اولاد میں ملتا ہے امام کے 7 اولادیں تھیں، شہادت میں ملتا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 7 ذی الحجہ 114 ہجری بروز دوشنبہ یعنی منڈے کے دن، پیر کے دن آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ عمر مبارک کو ملتا ہے 57 سال کے تھے، قبر مطہر کے لیے ملتا ہے جنت البقیع میں ہے۔ یہ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ بھی جابر سے آپ نے، اچھا جابر ابن عبداللہ الانصاری نہیں بلکہ جابر جوفی سے آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ ہمارے یہاں تاریخ میں نے کبھی پہلے بھی پیش کیا تھا، ہمارے یہاں 3 سے 4 جابر ہیں، جابر ابن عیون بھی ہیں، جابر ابن عبداللہ الانصاری بھی ہیں، جابر جوفی بھی ہیں۔ یہ بات کر رہا ہوں جابر جوفی کی۔ جابر جوفی سے امام ارشاد فرماتے ہیں، یا جابر اے جابر یکتفی من انتحل التشیع بحبنا اہل البیت، اے جابر کیا تم اس بات کو سوچ سکتے ہو، کیا یہ کافی ہے کہ اگر کوئی انسان ہمارا چاہنے والا یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے لیے محبت اہل بیت کافی ہے، کیا یہ کافی ہے کہ محبت اہل بیت ان انسان کے لیے کافی ہو؟ اب امام نے خود وضاحت فرمائی، یا جابر واللہ ما شیتنا الا من اتقى اللہ وطاعہ، اے جابر جب تک کہ تقوی الہی اور اطاعت پروردگار ساتھ میں نہ ہو ہماری محبت کافی نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی۔ اے جابر حبنا اہل البیت، ہماری محبت بے شک ہر شے سے مہم ہے، ہماری محبت ہر شے سے نرالی ہے، ہماری محبت ہر شے سے اہم ہے، لیکن یاد رکھنا ہماری محبت کے ساتھ ساتھ تمہیں اللہ کا تقوی بھی اختیار کرنا ہے، تمہیں اطاعت پروردگار بھی انجام دینی ہے۔ کتنا بہترین قول ہے میرے امام کا۔ امام کے قول تو سارے ہی بہترین ہیں، لیکن زمانے کے اعتبار سے جب فٹ ہونے لگے ان انسانوں کے اوپر جو صرف یہ دعویٰ کریں
बेहुब्बिना अहलल बैत, बेहुब्बिना अहलल बैत। तो अहले बैत की मोहब्बत हमें इताअत की तरफ भी ले जाती है, अहले बैत की मोहब्बत हमें तकवे की तरफ भी ले जाती है, बल्कि मोहब्बत अहले बैत का फलसफा ही इताअत परवरदिगार में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाह रहा हूँ इताअत परवरदिगार का, तवज्जो चाह रहा हूँ मोहब्बत अहले बैत का फलसफा इताअत परवरदिगार में है। जितनी इताअत बढ़ती जाएगी मार्फत बढ़ती जाएगी, मार्फत बढ़ती जाएगी, आले मोहम्मद की मोहब्बत बढ़ती जाएगी। यानी आले मोहम्मद की मोहब्बत छुपी है इताअत परवरदिगार में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इताअत परवरदिगार हकीकी माना में कबूल होगी आले मोहम्मद की मोहब्बत में। वाह 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 वाह। इताअत हर एक की कबूल नहीं है, बहुत से अपने एतबार से इताअत करते, तो क्या उनकी इताअत कबूल होगी? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, जब तक के मोहब्बत अहले बैत न हो। तो अल्लाह ने मोहब्बत अहले बैत को कसौटी करार दिया है इताअत के लिए, और अहले बैत ने अपनी मोहब्बत को कसौटी करार दिया है इताअत परवरदिगार के लिए। तो तवज्जो चाह रहा हूँ, ना सिर्फ मोहब्बत काम आएगी, ना सिर्फ इताअत काम आएगी। तवज्जो तवज्जो, मोहब्बत में तवज्जो चाह रहा हूँ, मोहब्बत अहले बैत जो इताअत परवरदिगार साथ में लिए हुए है, वरना मैंने जो जुमला का सिर्फ मोहब्बत, अजीजाने गिरामी, जो इताअत परवरदिगार नहीं करते उन्हें मोहब्बत आले मोहम्मद काम तो आएगी, लेकिन कब? बरज़ख की सख्तियों के बाद। तवज्जो तवज्जो, इसलिए कि जो मोहब्बत अहले बैत में रहता है और इताअत नहीं करता तो उसे जन्नत है, इसमें कोई शक नहीं, मोहब्बत अहले बैत की बुनियाद पर। लेकिन इताअत की वजह से बरज़ख के मसाइल हल होंगे। अब न मालूम अल्लाह बरज़ख का मरहला कितना तय किसके लिए कर दे, ये कोई नहीं जानता। तो आले मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, अहले बैत इरशाद फरमाते हैं, हमारी मोहब्बत के साथ साथ इताअत खुदा भी लेके आओ ताकि बरज़ख के मसाइल हल हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पैदा फरमाया आपने जान। अब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत में कुदरत ने नया एहतमाम फरमाया। अभी आप सुन रहे थे सलाम में इमाम बाक़िर की फजीलत इल्म के एतबार से, इल्म और जहल के मुकाबला आपने अभी अशआर की जबान में सुना है, लेकिन मुलाहिदा फरमाइए ये वो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जाने गिरामी जिसे बाक़िरुल उलूम कहा जाता। शहीद सालिस अल्लामा नूरुल्लाह शुस्तरी साहब जो आगरा में मदफून है, वो इरशाद फरमाते हैं, बाक़िर के माना यह है कि जैसे किसान जमीन को बेहतरीन हमवार करता है ताकि उसमें दाना डाले, और नर्म जमीन जब होती है तो दाना जमीन के सीने को शिगाफ करके ऊपर बड़े आराम से आ जाता है, बंजरों में दाना नहीं पैदा किया जाता। जो बेहतरीन जमीन तैयार होती है उसमें दाना पैदा होता है, यानी जब शिगाफ होगा तो नर्म जमीन में होगा। अजीजान गिरामी इमाम मोहम्मद बाक़िर की मिसाल यही है, आपने इल्म में ऐसे शिगाफ फरमाया है जैसे दाना जमीन से शिगाफ करके ऊपर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको बाक़िरुल उलूम कहा जाता है, इसलिए तो आपको इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के लक़ब से याद किया जाता है। और अल्लाह ने क्या एहतमाम फरमाया, आप मुलाहिदा फरमाइएगा। अल्लाह ने एक बेहतरीन, आप इमाम मासूम के एतबार से अगर देखेंगे तो ये 7वें मासूम है, और इमामत के एतबार से देखेंगे तो 5वें इमाम है। और इंतजाम फरमाइए, आपकी विलादत हुई है 1 रजब सन 57 हिजरी को, 57 हिजरी में। इससे आप अंदाजा ये लगाइए कि जब सन 57 हिजरी में आपकी विलादत बासादत हुई है, इमाम है 5वें, मासूम है आप 7वें। अगर किसी को सिर्फ ये याद रह जाए कि इमाम 5वें हैं, मासूम 7वें हैं, तो भी विलादत का साल आसानी से निकाल सकता है, क्योंकि 5 और 7 को मिलाकर जब लिखा जाता तो 57। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, कितना बेहतरीन निज़ाम अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया। बहुत नुक्ते की बात है, बहुत नुक्ते की बात है। दूसरी मसला, अब हमें अगर ये देखना कि इमाम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी है, तो ही यही फार्मूला इस्तेमाल कीजिए। 5वें
امام ہیں، 7ویں معصوم ہیں. جب 5ویں امام ہیں اور 7ویں معصوم ہیں، دونوں کو لکھا جائے تو 57 بنتا ہے. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک بھی 57 ہی برس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کی ولادت باسعادت کی خبر خود مرسل اعظم نے دی تھی جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کے ذریعے. کب؟ جب آیت اولی الامر نازل ہوئی تھی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا اولی الامر سے مراد وہ نام لیے تھے کون کون مراد ہیں. مثال کے طور پر آپ نے فرمایا میرے بعد علی ہوں گے، علی کے بعد حسن ہوں گے، حسن کے بعد حسین ہوں گے، حسین کے بعد زین العابدین ہوں گے، اور زین العابدین کے بعد امام محمد باقر ہوں گے. جیسے امام محمد باقر کا نام آیا تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یا جابر آپ میرے اس فرزند محمد باقر کا دیدار کرو گے. یعنی پیغمبر جناب جابر کو ان کی عمر طولانی کی سند دے کے جا رہے. سبحان اللہ. ملاحظہ فرمائیے، دیکھیں کتنا اہم نقطہ ہے زانے گرامی. یعنی آپ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کو عمر مبارک کی سند دے کر جا رہے ہیں. جابر کم سے کم اتنا تو زندہ رہیں گے جب تک امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نہ آ جائیں. اور تاریخ یہی بتاتی بھی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا بڑی شدت سے انتظار کیا کرتے تھے جابر ابن عبداللہ الانصاری. اور اتنی شدت سے آپ انتظار کیا کرتے تھے جابر ابن عبداللہ الانصاری کہ مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کے کہتے تھے این الباقر این الباقر این الباقر این الباقر. اور مدینے والے کیا کہتے تھے؟ جابر کا دماغ اذکار رفتے، یعنی جابر کا دماغ خراب ہو گیا ہے، نہ معلوم یہ کس باقر کو تلاش کرتے. مدینے والوں نے ایک دن جابر کو پکڑ لیا اور جابر کو پکڑنے کے بعد کہا جابر یہ کون باقر ہیں جو تم تلاش کرتے ہو؟ باوجود یہ کہ ضعیفی آ گئی، باوجود یہ کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو، بھویں تمہاری لٹک چکی ہیں، بڑھاپا تمہارے پاس میں آ گیا ہے. تو ایک بات کہنے لگے مجھے اس نے خبر دی ہے جو صادق بھی ہے، امین بھی ہے، امین بھی ہے، صادق بھی ہے. ملاحظہ فرمائیے دانی رامین کہ مجھے اس نے خبر دی ہے. کہ پھر یہ کون جابر ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے جابر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ محمد ابن باقر ہیں جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں جن کی ولادت باسعادت ہوگی. میں اتنا کہنا تھا. اب لوگ سوچنے لگے مدینے والے نہ معلوم وہ وقت کب آئے گا، لیکن الحمدللہ جب پہلی رجب اور سن 57 ہجری آئی اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو ایک مرتبہ آپ امام زین العابدین کے گھر تشریف لے گئے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جابر جس کا تم ایک مدت سے انتظار کر رہے تھے وہ میرا فرزند آ چکا ہے. بھائی اتنا کہنا تھا. جابر بیتاب ہوتے ہیں، آواز دیتے ہیں آقا مجھے اس فرزند کے دیدار تو کرائیے. امام زین العابدین نے امام محمد باقر کو آواز دی. امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. جیسے ہی تشریف لائے جابر نے ایک مرتبہ امام محمد باقر کی طرف دیکھا، اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد کہتے ہیں اے محمد باقر ذرا آگے بڑھو. امام آگے بڑھے. کہا پیچھے ہٹو. امام پیچھے ہٹے. تو محمد باقر نے کہا چچا جابر آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹا میں اے کہ شہزادے میں دیکھ یہ رہا ہوں تیری چال بھی محمد جیسی ہے، تیری رفتار بھی محمد جیسی ہے، تیری گفتار بھی محمد جیسی ہے، تیرا کلام بھی محمد جیسا ہے. وہ اتنی فضیلت جابر بیان کر رہے تھے تو امام محمد باقر نے کہا اے میرے چچا جان کم سے کم وہ میرے دادا کا سلام تو پہنچا دیجئے جو آپ کے پاس امانت ہے. والسلام جو بچپنے میں اس غیب کی باتیں جانتا ہو کہ جو ان کے دادا نے سلام پہنچایا تھا، وہ ادھر سے سلام پہنچایا، ادھر سے امام نے جواب دیا جابر میرے دادا پر بھی سلام، جابر تمہارے اوپر بھی سلام. وہ اتنا کہنا تھا امام جسے سلامتی کی دعا دے دے. جیسے امام محمد باقر نے سلامتی کی دعا دی جابر کا بڑھاپا بھی پلٹا، بینائی بھی پلٹی، ضعیفی بھی جوانی میں آ گئی اور جابر خوش ہوتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے یہ آواز دیتے ہوئے اس میں سارے وہ صفات ہیں جو محمد مصطفیٰ میں پائے جاتے ہیں.
हाँ 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 हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम मोहम्मद बाक़िर है। जाने ग्रामी मुलाहिदा फरमाइए, लेकिन ये कैसा इमाम है, ये वाहिद ऐन शाहिद है अजीजान ग्रामी, जो करबला में मौजूद था, जिसने करबला की शहादत दी है, जिसने करबला का पैगाम सबको पहुंचाया है, जिसने करबला की जिम्मेदारी अपने कांधों पे ली है। एक मरतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने आखिरी वक्त में इमाम मोहम्मद बाक़िर को बुलाया था, आवाज दिया था, बेटा तुझे करबला याद है? कहा हाँ बाबा मुझे करबला याद है। कहा बेटा जरा करबला के बारे में सुना। अब एक मर्तबा इमाम मोहम्मद बाक़िर ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आखिरी लम्हों में सुनाया, हाय चचा बाज गए, उनके शाने काटे गए, हाय भैया लेट पड़ गया, उनका कलेजे के अंदर बर्छी की अन्नी उतारी गई, कासिम की लाश के टुकड़ों को पामाल किया गया, अली असगर के गुले मुबारक में तीर मारा गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, बेटा बाक़िर जरा मेरे बाबा की शहादत का तो कोई कलमा सुना। भाई इतना कहना था। एक मरतबा इमाम मोहम्मद बाक़िर आवाज देते, बाबा मैं कैसे पेश करूं ज़हरा का लाल, जब जुलजना से जमीन करबला पर गिरा था तो इतने तीर पेवस थे कि हुसैन का जनाजा तीरों पर मुअल्लक हो गया। बाज़ादारों वो मोहम्मद बाक़िर जो हमेशा हुसैन के मसाइब पढ़ा करते थे, आज वो तारीख आ गई, मेरे मौला को जहर दिया गया। जाफिर सादिक को वसीयतें हुई। जाफिर सादिक कहते हैं एक मर्तबा मेरे बाबा ने मुझे वसीयत की, बेटा सादिक तुम मीना में 10 साल तक मेरी अज़ादारी करते रहना। मैं कहूंगा मौला मोहम्मद बाक़िर आप बेटे को 10 साल तक मीना में अज़ादारी की वसीयत कर रहे हैं, लेकिन हाय हुसैन सामने बेटे के ज़िबा किए जा रहे थे, अंदर गले पर फिर रहा था, कोई मदद करने वाला न था। सज्जाद ने जब देखा मेरा बाबा ज़िबा कर दिया गया, आवाज दिया, हाय फूफी अम्मा हम यतीम हो गए, मेरा बाबा मारा गया। जाफर सादिक ने नमाज पढ़ाई, बकरी में दफन कर दिया। शियों का 5वां इमाम मारा गया, 7वां मासूम दुनिया से चला गया। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना ज़लमू मुनक़लबिन यनक़लिबून। हमेशा की तरह बेहतरीन खिताब। मौलाना साहब की खिताबत का एक बड़ा पहलू ये है कि उन्हें जितना भी वक्त मिलता है उनका खिताब इतना मुकम्मल होता है कि कोई तशदीगी नहीं रहती। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत। और इसके साथ ही मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर कमर आब्दी साहब से ज़ियारत और दुआ के लिए। डॉक्टर कमर आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मुतवज्जे ज़ियारत। मैं आप सब की जानिब से, अपनी जानिब से, अपने वालिदैन, जुमला मोमिनीन और मोमिनात और खुसूसन डॉक्टर अबरार हैदर ज़ैदी साहब के खानवादे के मरहूमीन की जानिब से पढ़ने का शरफ हासिल करता हूँ। कुर्बतन इलल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या इमामल हुदा, अस्सलामु अलैका या बद्रुद्दुजा, अस्सलामु अलैका या कहफत तुखा, अस्सलामु अलैका या क़ाइदा अहली तक़वा, अस्सलामु अलैका या बाक़िरा इल्मिन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैका या ज़ैनस समावाति वल अराज़ीन, अल्लाहुम्मा कमा जअलतहु इल्मन लिइबादिक व मुस्तौदअन लिहिल्मिक व मुतरजिमन लिवहियिक फसल्लि अलैहि अफ़ज़ला मा सल्लैत अला अहदिम मिन ज़ुर्रिय्यति अंबियाइक व अस्फ़ियाइक व रुसुलिक व उम्नियाइक या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिकल मुस्तशहिदीन मअल हुसैन जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़तिल्लाह,
السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا آثار اللہ ومن الصالح والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، ولعن اللہ متان قتلتک ولعن اللہ متان ظلمتک ولعن اللہ متان سمعت بذالک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبس من المظلمات ثيابها، واشهد انك من دعام الدين واركان المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي الرزي زكي هادي المهدي، واشهد ان الائمة من ولدك الكلمة التقوى وعلام الهدى وعروة الوسطى والحجة على اهل الدنيا، واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله انی بکم مومن وبیا بکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلبی لقلبکم سل وامر لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا مغیث الشیع وزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب رس والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سو مل جائیے، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الساعة وفی كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ صلی جزاک اللہ ماشاء اللہ، آپ کے تمام مشکلات دور ہوں۔ یہ تھے ہمارے قمر بھائی جنہوں نے ہمیشہ کی طرح بہترین زیارت پڑھائی اور دعا فرمائی، اور اس کے ساتھ ہی میں مائک غضنفر بھائی کو دے رہا ہوں، مگر اس سے پہلے تمام شرکا کا اور تمام پڑھنے والوں کا اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے بے انتہا ہم سب مشکور ہیں کہ وہ اس بزم میں تشریف لائے اور رونق بخشی۔ تو اس کے ساتھ ہی مائک میں غضنفر بھائی کا سپرد کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ حسین بھائی، ماشاءاللہ جزاک اللہ حسین صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی آپ نے ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ تمام ذاکرین کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے بہترین ادائیگی کی، بہترین پریزنٹیشن کیا ماشاءاللہ آج کی اس مجلس میں، مولا سلامت رکھے آپ سب کو۔ اور اسی کے ساتھ میں مشکور ہوں ہمارے آج کے بانی جناب ڈاکٹر ابراہیم زیدی صاحب کا کہ انہوں نے آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا، اور اگلے شب جمعہ تک کے لیے اجازت چاہوں گا آپ سے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ غضنفر بھائی۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔